بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدى اما بعد۔ ریاض الصالحین کی 132 نمبر حدیث، جس کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی البردین دخل الجنہ، متفق علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بردین کو پڑھ لے وہ جنت میں جائے گا۔ بردین سے مراد، جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ ذکر کرتے، الصبح والعصر، صبح یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز، تو ان دونوں کو بردین کہتے ہیں، یعنی ٹھنڈی والی نماز۔ تو جو ان دونوں کو پڑھ لے وہ جنت جائے گا۔ اور بردین اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے سورج کی شدت کم ہوتی ہے، سورج کی شدت کم ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو بردین کہتے ہیں۔ اور اس وقت انسان جو ہے گرمی سے تھوڑے راحت میں رہتا ہے، اس وجہ سے اس کو کیا ہے، برد کہتے ہیں، بردین کہتے ہیں، ان دونوں وقت، فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم چلی کہ ابھی بہت گرمی ہے، گرمی کے موسم میں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابردوا بالصلاۃ۔ بھلے یہ ظہر کے لیے ہے، لیکن اس میں یہ بھی داخل ہے، جب ظہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈی کر کے پڑھنے کے لیے بولے تو عصر بھی ویسے ہی جو ہے ٹھنڈی کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہی اس حدیث میں ذکر ہے کہ جو ان ٹھنڈی نمازوں کو پڑھے تو وہ جنت جائے گا، یعنی جو ان کی حفاظت کریں۔ اور یہ بہت اہم نماز ہے، جو فجر اور عصر کی حفاظت کر لیتا ہے اس کے لیے سارے کیا ہے، دین کی نماز جو ہے، پورے دن کی نماز پڑھنی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن ان دونوں میں کوتاہی کرتا ہے تو سب کے سب میں کوتاہی نظر آنے لگتی ہے۔ اور یہی یہ دو وقت ہے جس میں فرشتے آ کر کے کیا ہے، نام لکھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب جا کر کے پوچھتے ہیں اپنے فرشتوں سے، کیف ترکتم عبادی، میرے بندے کو کیسے چھوڑ کر کے آئے ہو، تو جو فجر میں فرشتے لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ، اے اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہم لوگ ان لوگوں کو نماز کی حالت میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ ویسے عصر کے وقت میں جب فرشتے لوٹ کر کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو وہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کیا ہے، ترکناہم وہم یصلون، ہم لوگ ان کو نماز کی حالت میں چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ تو یہی بات، اور انہی سے یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ہی دوسری حدیث بھی مروی ہے، جو کہ بخاری کی روایت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، کہ اگر ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، الحمدللہ اس حدیث کی شرح ہم لوگ تفصیل سے جوامع الاخبار میں کیے ہیں۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا مرض العبد، جب ایک بندہ بیمار ہو جائے، بیماری انسان کو آنی ہی ہے، جو بیمار نہیں ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بہت بڑے خیر سے محروم رکھے ہیں، کیونکہ بیمار ہونا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم بیماری مانگنے، لیکن بیمار ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفارہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرض العبد، جب انسان بیمار ہوتا ہے،
او سافرا یا کیا ہے سفر کرتا ہے. اور یہ سفر بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سفر قطعۃ من العذاب، یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. نہیں کھانا ہوتا ہے صحیح سے، نہیں پینا ہوتا ہے صحیح سے، نہیں کچھ ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں، کیونکہ بیمار بھی رہتا ہے انسان تو صحیح سے عمل نہیں کر پاتا، صحیح سے کچھ نہیں کر پاتا ہے. بھلے ہی بیماری ایک بدن کے کسی ایک حصے میں ہو، لیکن پورا بدن جو ہے اس بیماری کو محسوس کرتا ہے. بدن صحیح سے کام نہیں کرتا ہے. انسان کا دل بالکل یہ ہو کر کے رہتا ہے، اس کو کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا ہے. اور ویسے ہی سفر کا بھی حالت ہے، سفر کی بھی حالت ویسی ہے کہ سفر میں بھی انسان کیا ہے صحیح سے کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، صحیح سے ٹھہرنا نہیں ہوتا ہے، کہیں کوئی کچھ میسر نہیں ہے، صحیح سے نیند نہیں ہوتی، اس لیے انسان پریشان ہو کر کے رہتا ہے. اس لیے جلدی سوچتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے واپس چلے جائے گھر اپنے. تو یہ دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بندہ کیا ہے بیمار پڑ جائے یا سفر کے لیے جائے تو کہتے کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، تو اس کے لیے اتنا ہی عمل لکھا جاتا ہے جتنا وہ صحیح، یعنی جب وہ صحیح تھا، ایک مریض جب صحیح تھا، جب عافیت میں تھا، صحت میں تھا، جو عمل کیا کرتا تھا، جتنے نوافل پڑھا کرتا تھا یا فرض بھی پڑھا کرتا تھا اچھے سے فرسٹ صف میں یا پھر کھڑے ہو کر کے پڑھتا تھا یا ایسے ہی، تو اللہ تعالیٰ وہی اجر بیماری میں بھی دیں گے. یعنی انسان بیمار ہو گیا ہے، بیڈ میں آ گیا ہے، اللہ نہ کرے تو کیا ہے کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر کے پڑھنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ کھڑا ہو کر کے پڑھنے کی ثواب دیں گے. مسجد میں فرسٹ صف میں پڑھتا تھا لیکن ابھی جا نہیں پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کا ثواب دیں گے اس کو. اور ویسے ہی کیا ہے ایک بندہ کیا ہے سفر میں گیا ہے، سفر میں کچھ اس کو آسان ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مقیم جب وہ تھا، یعنی اپنے جب اصل جگہ میں تھا جہاں وہ رہتا ہے، جہاں کا سٹیزن ہے، جہاں کا عام ہے، وہ جہاں کا وہ مقیم ہے، لوکل ہے، تو وہاں جو عمل کیا کرتا تھا وہی اجر اس کو سفر کی حالت میں بھی ملے گا. بھلے ہی سفر میں قصر بھی ہے، یہ بھی بات ہے کہ سفر میں قصر بھی ہے اور انسان سنتیں نہیں پڑھتا، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ آسانی کیا کرتی ہے، جتنا کیا ہے مقیم کی حالت میں عمل کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ ویسا ہی اجر اس بندے کو سفر کی حالت میں بھی دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹ ہے مریض جو بیمار ہے ان کے لیے اور جو سفر کرتے ہیں ان کے لیے. اور ایک حدیث لے لیتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مشہور حدیث، کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر معروف، ہر نیکی صدقہ ہے. معروف مطلب جانی ہوئی چیز، پہچانی ہوئی چیز. پہچانی ہوئی چیز مطلب کیا ہوا، یعنی جو چیز جو ہے قرآن و سنت سے ثابت ہو، وہ چیز جو قرآن میں ثابت ہو یا حدیث میں ثابت ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے اور نبی کے طریقے میں کیا جائے، اس کو معروف کہتے ہیں. ہر چیز ہر کیا ہے عبادت وہ معروف نہیں ہوتی ہے. اصل معروف وہ ہے جو کیا ہے کتاب و سنت سے ثابت ہو، کتاب و سنت سے ثابت ہو. کتاب و سنت سے ثابت ہونا اور وہ عمل بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہم عمل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں. اگر یہ ہے کسی عبادت میں تو اس کو معروف کہیں گے. اور اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل معروف صدقہ، ہر معروف چیز کیا ہے صدقہ ہے. یعنی جو شریعت میں معروف ہے وہ چیز صدقہ ہے، یعنی صدقہ کی نیکی ملے گی انسان کو. تو ہر اچھائی کی چیز کیا ہے صدقہ ہے، انسان کو اس سے نیکی ملتی ہے. انسان کا دل جو ہے
اس میں ایمان کی پختگی ہوتی ہے. صدقہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو دل میں ہے اس کو انسان جو ہے باہر نکال کر کے تصدیق کرتا ہے اس کا. تو نیکی جب کرتا ہے، یعنی نیکی کون کرے گا؟ جس کا ایمان سچا ہوا نا. جو اپنے ایمان میں سچا نہیں ہوگا، منافق لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ بچائے ہم لوگوں کو، تو وہ لوگ تو کبھی بھی صدقہ نہیں کریں گے نا. وہ لوگ کبھی بھی صدقہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ لوگ سچے نہیں ہیں. عمل سے اس لیے منافق پیچھے رہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا ایمان سچا نہیں ہے، اس وجہ سے. تو یہی بات فرماتے ہیں کل معروف صدقہ، ہر معروف چیز، ہر نیکیہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تو وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہے. یہ بخاری کی روایت، اور کہتے ہیں وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِّن رِوَایَتِ حُذَیفہ رضی اللہ عنہ. اور مسلم رحمہ اللہ جو ہے اس کو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیے ہیں. یہی واللہ اعلم.